الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذني فأوجز، فقال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه واجمع الآياس مما في يد الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں کتابوں میں یہ آتا ہے کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر، تو سب سے پہلے انہی کے مکان پر قیام کیا. قریباً 6 مہینے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان بنے، اور انہیں 6 مہینے تک میزبانی کا شرف رہا. آتا ہے کتابوں کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا، آپ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے، سب سے پہلے آپ نے قباء میں قیام فرمایا. روایات کے اندر اختلاف ہے، مگر ایک صحیح روایت کے مطابق 14 دن یا 15 دن تک آپ قباء میں رہے. اس کے بعد آپ قباء سے مدینہ منورہ کی طرف نکلے. ابھی تو قباء شہر کے اندر آ گیا ہے، پہلے قباء باہر تھا. جب قباء سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے لیے چلے، راستے کے اندر ایک جمعہ کا وقت آ گیا. ایک قبیلے کے اندر آپ نے جمعہ کی نماز ادا کی. یہ پہلی جمعہ تھی اور آپ کا یہ پہلا خطبہ تھا. اس کے بعد جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو مدینہ منورہ کے اندر سارے صحابہ، سارے انصار باہر نکل گئے تھے، اور سب کے دل کی تمنا یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بنے اور میرے گھر اترے. ہر ایک کی تمنا یہ تھی. اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری چل رہی تھی. اگر یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں رہتی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے گھر کو پسند فرماتے، تو تمام صحابہ کے درمیان تحاسد، حسد کا مادہ پیدا ہو جاتا کہ ان کو یہ شرط کیوں ملا. لیکن یہ معاملہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا، اور آپ کو یہ حکم دے دیا کہ سواری جہاں بیٹھے وہ سواری اسی جگہ پر وہ آپ کا ٹھہرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ سواری کو چلنے دو، وہ جہاں بیٹھے گی وہیں میں رکوں گا. سارے صحابہ دونوں لائن بنا کر کھڑے رہ گئے. سب یہ انتظار میں تھے کہ جہاں رکے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو اٹھا لیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بالکل مکان کے سامنے وہ سواری بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد پھر تھوڑی چلی آگے 4-5 قدم، پھر واپس آ گئی، پھر وہیں بیٹھ گئی اور اپنا سر نیچے زمین پر رکھ دیا. ایسے ہی زمین پر سر رکھ دیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جلدی سے دوڑے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان لے لیا اور اپنے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مکان 2 منزلہ تھا، ایک نیچے کمرہ تھا، ایک اوپر کمرہ تھا۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیشکش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر ٹھہرے، میں نیچے رہوں گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ اگر میں اوپر رہوں گا مجھے لوگ ملنے آئیں گے، ملاقات کے لیے آئیں گے، تو آپ کو حرج ہوگا، بار بار آپ کے نیچے سے لوگ اوپر آئیں گے، اس لیے آپ مجھے نیچے ٹھہرنے دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات دل ناخواستہ، ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ آپ کے اوپر رہے اور آپ نیچے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا وہ چلے گئے اوپر۔ یا مورخین نے یہاں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ یہ جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا انتخاب کیوں ہوا؟ حضور پاک علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے 500 سال پہلے کا واقعہ ہے، قریباً 400 یا 500 سال پہلے تبا نامی ایک بادشاہ تھا جس کی حکومت بہت بڑی تھی، افریقہ تک اس کی حکومت پہنچی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنی جتنی حکومت ہے پوری سلطنت کا دورہ کروں اور دیکھوں، اور نکلا۔ اس کے ساتھ بہت لوگ تھے، اس کے ساتھ 400 علماء یہود جو توریت کے عالم تھے وہ لوگ بھی تھے۔ جب وہ نکلتے چلتے یہاں مدینہ منورہ پہنچے، انہوں نے بادشاہ نے وہاں قیام کیا، کچھ دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ وہاں قیام کیا، پڑاؤ ڈالا، تو توریت کے جو علماء تھے انہوں نے وہ جگہ کا معائنہ کیا۔ معائنہ کرنے کے بعد ان کے دل میں یہ بات آئی، ارے یہ تو وہی جگہ معلوم ہو رہی ہے جو توریت میں لکھا گیا ہے کہ ایک نبی، یہ آخری زمان، سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور وہ مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پر آئیں گے۔ تو جو توریت میں جو جس جگہ کی جہاں پر جو نشانیاں لکھی ہے یہ تو وہی جگہ معلوم ہوتی ہے، کیا یہ اچھا ہو کہ ہم یہیں ٹھہر جاوے؟ اگر ہماری زندگی میں آ گئے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، اور اگر نہیں آئے تو ہماری نسلوں کو یہ سعادت ملے گی۔ اب کہا کہ مگر اپنے کیسے رک سکتے، ہم تو بادشاہ کے قافلے کے ساتھ آئے، بادشاہ کی اجازت کا لینا بھی تو ضروری ہے۔ سارے یہودی علماء بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ کو کہا گیا اب ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم یہیں ٹھہرے اور یہیں رہیں۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی کہ آخر کیا وجہ ہے، آپ یہاں رہنا کیوں چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم نے تورات کے اندر یہ پڑھا ہوا ہے کہ نبی یہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، مکہ سے ہجرت کریں گے اور اس جگہ پر رکیں گے، جو نشانیاں تورات میں لکھی ہے وہ ساری کی ساری نشانیاں اس جگہ پر پائی جاتی ہیں، اس لیے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہیں ٹھہر جائے۔ اگر وہ ہماری زندگی میں آ گئے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، اور اگر نہیں آئے تو ہماری نسلوں کو یہ سعادت ملے گی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے یہ اجازت دے دی اور کہا کہ صرف اجازت نہیں دیتا ہوں، تم سب کے لیے میں ایک ایک مکان بنا دیتا ہوں۔ اس نے 400 مکان بنائے، انہیں کافی رقم ان لوگوں کو دی تاکہ تم اپنے خرچ میں لے آؤ، اور ایک مکان ایکسٹرا بنایا اور یوں کہا یہ مکان میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بناتا ہوں۔ اور ایک خط بھی انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کے نام لکھا اور ایک عالم کو جو توریت کا تھا یہودی اس کو دے دیا کہ یہ مکان تم رکھو، جب حضور پاک علیہ السلام تشریف لے آئے کہ میرا خط بھی ان کو دے دینا اور تم اس مکان بھی ان کو دے دینا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم کے خاندان سے تھے،
400 یا 500 سال کی بات. اسی خاندان کے تھے اور یہ وہی مکان تھا جس مکان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے. یہ وہ مکان جو تبا نامی بادشاہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نامزد کیا تھا اور ایک خط لکھا تھا. وہ خط بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ لکھتے کتابوں میں کہ گویا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ نہیں اترے، اپنے ذاتی اور اپنے خود کے گھر پہ اترے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیش تھا. خیر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نیچے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تو اوپر کے منزلے پر. لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا بھاری گزرتا تھا کہ ہم لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر رہ گئے. وہ جب چلتے تھے تو چلنے کے اندر بھی ان کا ادب یہ ہوتا تھا کہ کنارے کنارے چلتے تھے، کہیں سیدھے چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے چلنا نہ ہو جائے. یہ ہے محبت، یہ ہے ادب. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی اس کی مثال مشکل ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے دوپہر کے وقت. ایسے وقت جب کوئی ایسا نکلتا نہیں، اتنے میں دیکھا کہ حضرت عمر بھی آ رہے اپنے گھر سے نکلے ہوئے. حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کو پوچھا کہ آپ کیوں یہاں باہر آئے؟ کیا کئی دنوں کا فاقہ ہے، بھوک ستا رہی ہے، سوچتا ہوں کہ کچھ کھانے کو مل جائے، اس سے باہر نکلا. اے عمر تو کیوں نکلا ہے؟ کہا کہ مجھے بھی یہی بات پیش آئی، کئی دنوں کا فاقہ ہے، کھانے نہیں ملا ہے تو سوچا کہ نکلا ہوں. اتنے میں کیا دیکھتے کہ نبی اکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ہے ابوبکر کیسے یہاں باہر نکلنا ہوا؟ کہ وہ تو بھول ہی گئے، آپ کے دیدار اور آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر یہ بات ہی بھول گئی کہ میں بھوکا ہوں اور میں بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں. وہ تو آپ کا دیدار دیکھ کر ایسا کہ یار میں تو آپ کی محبت آپ کو دیکھنے کے لیے نکلا ہوں. وہ یہی بھول گیا کہ مجھے کوئی بھوک لگی ہے اور میں بھوکا ہوں. یہ ہے محبت. آپ کے ساتھ بے پناہ محبت، بے پناہ تعلق. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، اس لیے آپ جہاں فضائل صدقات کے اندر یہ واقعات پڑھیے جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے لکھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین دکھا آپ نے. فرمایا کیوں غمگین ہو؟ کہ یا رسول غمگین اس لیے ہو کہ میں سوچ رہا ہوں دنیا ختم ہو جائے گی، لوگ جنت میں چلے جائیں گے، یہ جنت میں مزہ کیا آئے گی؟ یا ہم تو امتی ہیں، آپ تو نبی ہو اور آپ کا درجہ اوپر ہمارا درجہ نیچا. جس جنت میں آپ کا دیدار نہ ہو، جس جنت میں آپ کی رفاقت نہ ہو، آپ کا ساتھ نہ ہو، اس جنت میں مزہ کیا؟ اتنے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے المرء مع من احب، آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. معلوم ہوا کہ جنت کے اندر وہ لوگ انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے وہ محبت کرتے. میں تو یہ بتلا رہا ہوں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روزانہ آپ حضرت ابو ایوب انصاری جو 2 وقت کھانا بنا کر بھیجتے تھے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خوان تیار کرتے کھانے کا اور آپ قسم کو پیش کرتے، آپ قسم کھانا کھا لیتے پھر واپس کر دیتے. یہ دونوں میاں بیوی جہاں سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھایا ہوتا اسی جگہ سے لے کر وہ کھاتے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بھیجا کھانا، جب واپس لینے گئے تو کھانا بالکل پورا کا پورا، آپ نے نہیں تناول فرمایا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، کہا ہمارا کھانا قبول نہیں ہوا، نہیں کھایا. گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ فرمایا کہ جو کھانا آپ نے بھیجا تھا
اس میں پیاز اور لہسن ڈالا گیا تھا، اور میرے پاس فرشتے آتے اور فرشتے پیاز اور لہسن کی بدبو کو پسند نہیں کرتے، اس لیے میں اس کا کھانا نہیں کھاتا۔ پھر انہوں نے مسلسل اسی طرح کھانا بھیجا 6 مہینے تک۔ ایک مرتبہ کا اور واقعہ کہ دونوں میاں بیوی سو گئے رات کو، رات کا وقت تھا، پانی بھرا ہوا تھا ایک برتن کے اندر، اور برتن الٹ گیا، پانی اس کے اوپر گرا، دیکھا کہ پانی بہ رہا ہے اوپر، اور ان کو ڈر لگی کہ پانی اوپر سے نیچے نہ گرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، جلدی سے جو لحاف ان کے پاس ایک ہی لحاف تھا میاں بیوی کے پاس، وہی بچھاتے وہی اوڑھتے۔ یہ صحابہ کے فقر و فاقہ کے حالات تو دیکھو، بس وہ پورا کا پورا لحاف اٹھا کر پانی پر ڈال دیا تاکہ پانی آگے نہ بڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد صبح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو یہ واقعہ ہوا۔ پھر آپ نے خود اس بات کو اختیار کیا، آپ اوپر چلے گئے، اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نیچے آ گئے۔ 6 مہینے تک آپ وہاں تشریف رکھا۔ اس کے بعد آپ آئے مدینہ میں، ادھر باہر جہاں جو آج مسجد نبوی ہے اس جگہ کو آپ نے خریدا، مسجد نبوی بنائی۔ آس پاس والی جگہ کے جو بالکل کنارہ جہاں ممبر ہے یا بعض لوگ کہتے ہیں جہاں دروازہ ہے، اس وقت اس جگہ پر آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے مکان بنائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے منتقل ہو کر یہاں آ گئے۔ یہ 6 مہینے کے اندر ہوا۔ تو روایت جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے راوی ہے، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک شخص آئے اور آ کر یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت فرمائیے لیکن مختصر۔ آج تو کسی مولوی کے پاس چلے جاوے بیچارہ، کوئی کہہ دے بھائی کوئی نصیحت کیجیے، مگر لے کر مختصر۔ اچھا نصیحت بھی لینے آئے اور مختصر بھی، جاؤ جاؤ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا، آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ بعضی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بیچارے بعض لوگ آتے ہیں جو بڑی بڑی چیزیں قبول نہیں کر سکتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں لینی ہوتی ہیں، اور ایسے بھی نصیحت مختصر ہی ہونی چاہیے تاکہ وہ انسان عمل کر سکے، پوری تقریر نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا، آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات ارشاد یہ فرمائی، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو ایسی نماز پڑھو گویا یہ آپ کی آخری نماز ہو۔ کیسی نصیحت فرمائی ہے۔ دیکھیے نماز کے اندر خشوع لانے کے لیے، نماز کے اندر خضوع لانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی نصیحت فرمائی۔ نماز وہی مقبول ہے، نماز وہی نماز ہے جس نماز کے اندر 2 چیزیں پائی جائیں، ایک خشوع ایک خضوع۔ خشوع کہتے ہیں، خضوع کہتے ہیں ہمارے اعضاء بالکل سنت کے مطابق ہو۔ ہمارے استاد محترم اور ہمارے شیخ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی ایک کتاب میں لکھا ہے، اور بندے نے خود بھی اپنے کانوں سے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں سنا ہے۔ وہ فرماتے جس شخص کو بدنگاہی کی عادت ہو، نامحرم عورتوں کی دیکھنے کی اس کی عادت پڑ گئی ہو، اور نامحرم عورتوں کو دیکھنے کی عادت اس کی چھوٹی نہ ہو، اس کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کے اندر اپنی نگاہ کو سنت کے مطابق رکھے۔ قیام میں ہے سجدے کی حالت میں، جب رکوع میں جائے تو پنجوں پر، سجدے میں جائے ہاتھ انگلیوں پر، اس طرح جس طرح سنت کے اندر جس طرح نماز کو نماز کے اندر نگاہوں کے رکھنے کا حکم ہے، اگر اس کے مطابق نگاہ رکھیں گے اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کو نماز کے باہر بدنگاہی سے اس کی حفاظت فرمائیں۔ آج کل لوگ بہت آتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا گناہ آج یہی ہے، اور اس گناہ سے بچنا ہر ایک بہت مشکل بھی ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی نماز کو ٹھیک کر لے، نماز کو درست کر لے، اور نماز کے اندر خضوع کا مطلب ہے کہ جو اعضاء
بندہ سنت کے مطابق جس طرح رکھنے چاہیے اس کے مطابق رکھنا شروع کر دے تو اللہ ہر عضو کو گناہ سے بچا لے گا۔ اور ایک خشوع کا مطلب ہے کہ بالکل دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، اور دل میں دوسری چیز کا خیال نہ آئے، دل میں دوسری چیز کا خیال نہ آئے۔ آج ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو پوری دنیا کا خیال نماز میں ہوتا ہے۔ دیکھیے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، ان کے پاس ایک باغ تھا، بہت بڑا باغ، بہت مالیے تو لگتے ہی 1000 درہموں کا، اس زمانے میں بہت مالدار تھے۔ نماز پڑھ رہے تھے اپنی باغ کے اندر، نماز پڑھتے پڑھتے ایک چڑیا ایک درخت کے اندر ایک باغ میں پھنس گئی، اڑتی نکل نہ سکی، ان کی نگاہ اس طرف چلی گئی، ان کا دھیان اس طرف چلا گیا۔ نماز کے بعد ان کے دل میں آیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میرا دھیان اس طرف چلا گیا، پورا باغ صدقہ کر دیا اللہ کے راستے میں، کہ اس باغ نے نماز کے اندر میرے دھیان کو ہٹا دیا۔ ہم اور آپ دیکھیں، اس سے سبق حاصل کریں کہ ہماری نماز کے اندر تو ہر وقت دوسری طرف دھیان ہوتا ہے۔ یہاں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھیان کے اندر ذرا ہٹ گیا دھیان، اور اتنے بڑا مالیت کا باغ انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ تو پہلی نصیحت یہ فرمائی۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالو کہ آئندہ تمہیں معافی مانگنی پڑے۔ ادھر تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بولنے سے پہلے بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ زبان سے کوئی ایسا لفظ نکال دیا جس سے سامنے والے کا دل دکھ گیا، کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے سامنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچی، اور پھر دوسرے دن ہمیں معافی مانگنی پڑے۔ فرمایا پہلے اس طرح سوچ لو پھر بولو، تاکہ بولنے کے بعد ہمیں کسی کی معافی نہ مانگنی پڑے۔ اس لیے کہ زبان بہت خطرناک چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ کوئی انسان زبان سے کوئی جملہ، کوئی کلمہ ایسا بولے کہ سامنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچے، سامنے والے کا دل ٹوٹ جائے، یہ بیت اللہ کے گرانے سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ آج تو ہم ذرا بھی نہیں سوچتے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ اور اپنے نیچے والوں کے ساتھ اس طرح بدزبانی کر لیتے ہیں کہ سمجھتے کچھ نہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ زبان ہمیں جہنم بھی لے جائے گی اور جنت میں لے جانے والی۔ اسے زبان کو صحیح استعمال کرے، زبان کا استعمال ہمارا صحیح، وہی ایسا نہ ہو کہ زبان کی صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے جائیں۔ تو پہلے سوچ کر بولو، زبان سے کوئی کلمہ ایسا نہ نکلے جس سے ہمیں معذرت کرنی پڑے، معافی مانگنی پڑے۔ اور تیسری بات فرمائی وَاجْمَعِ الْآيَاسَ فِي يَدِ النَّاسِ، جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دیا ہے اس پر نگاہ مت کرو، فلاں بہت مالدار ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ چیز، میرے پاس بھی ہو، میرے پاس بھی یہ ہو، میرے پاس بھی ہو۔ یہ حرص، یہ لالچ انسان کو ناجائز چیزوں کے اندر، انسان کو حرام میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ اس جیسا بننے کی کوشش کرے گا، اس کے پاس جو ہے میرے پاس بھی ویسا ہو، اس بات کی کوشش کرے۔ یہ مختصر سی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ہم میں بھی، اگر ہم بھی اس تین باتوں کو اپنا لیں، ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔